بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی خاص اور پیارا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص دولت پانے کا اور رزق کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے کے کر لینے کے بعد اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے گھر سے رزق ہی رزق داخل ہو جائے گا اور کبھی بھی رزق کی کمی آپ کو محسوس نہ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ناظرین، آپ نے میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنا ہے تاکہ ہمارے ہر رکے ہوئے کام حل ہو جائیں اور ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں کہ جو بندہ 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے رہا کریں اور جنت حاصل کر لیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام مسائل کو حل کر دیا، اور وہ تمام مسائل جو ہمیشہ ہمیں رزق کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں آ رہی، ہمارے گھر میں رزق آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو ناظرین، میرے ان بہن بھائیوں کے لیے یہ پیارا سا عمل ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سا یہ ہمارا عمل ہے، جس طرح سے آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے گا آپ نے اسی طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس وظیفے کے لیے آپ نے ایک تالا لے لینا ہے۔ تو ناظرین، تالا کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، وائٹ لے لیں، بلیک لے لیں یا یلو کلر کا، جو بھی لاک آپ کو ملتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، نیا ہو یا پرانا آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس تالے کو لے کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو تالے کو لے کر کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 30ویں پارے کی بہت ہی چھوٹی سورت ہے اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اور ہمیشہ سے ہی ہمارے اکابرین صحابہ کرام اور تمام علماء کرام اسے حصول دولت کے لیے پڑھتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اس سورت کو حصول دولت کے لیے، حصول رزق کے لیے، حصول کاروبار کے لیے، اپنے گھر سے محتاجی اور بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ تو کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا مین گیٹ ہے اس پر آپ نے وہ تالا لگانا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی ایک تسبیح یعنی 33 بار سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس تالے پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مار کر آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے اس تالے کو بند کر دینا ہے۔ چاہے تو وہ تالا آپ کے اپنے ہاتھ سے بند کر لیں یا چابی سے، جس طرح سے بھی وہ تالا بند ہوتا ہے آپ نے وہ تالا بند کر دینا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ نے جب بھی اپنے اس مین گیٹ سے انٹر ہونا ہے، اندر داخل ہونا ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ
درود پاک پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس تالے پر پھونک مار دینی ہے۔ جب بھی آپ دروازے سے باہر نکلیں، جب بھی اندر داخل ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، معجزات آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے بے برکتی کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں رزق ہی رزق داخل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، بہت ہی آسان یہ ہمارا عمل ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ناظرین، بہت دھیان سے کرنا ہے، اسے آگے بھی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بالفرض اگر آپ کو یہ عمل فائدہ نہ پہنچائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، پہلے تو آپ نے اس عمل کو کامل نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام جو بھی پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔